جب تمہارا قادر، جب تمہارا قادر مطلق خدا ہو جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خاکسار سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی عربی کتاب نور الحق حصہ اول کا اس کتاب میں سے اردو ترجمہ پیش کر رہا ہے۔ یہ کتاب فروری 1894 میں شائع ہوئی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب بعض عقائد و بعض اعمال اور کمزور ایمان مسلمان اسلام سے ارتداد اختیار کر رہے تھے۔ قیامت تو یہ تھی کہ بعض سعادات خاندان کے بعد مسلمان مولوی مرتد ہو کر عیسائی مشنری بن رہے تھے، اور پھر ان میں سے بعض انگریز پادریوں کے ہاں اچھا مقام پانے کے لیے اپنے آپ کو بڑے بڑے عالم ظاہر کرتے تھے، اور انگریز پادری ایسے مرتد مولویوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ وہ مرتد مولوی قرآن مجید کی فصاحت و بلاغت پر اعتراض کیا کرتے تھے۔ وہ نبیوں کے سردار سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف زبان تان دراز کرتے تھے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف بد زبانی کرتے اور گالیاں دیا کرتے تھے۔ ایسے حالات میں آپ علیہ السلام نے ان لوگوں کے لیے یہ کتاب نور الحق عربی زبان میں لکھی۔ آپ علیہ السلام نے ان کو چیلنج دیا کہ وہ آپ علیہ السلام کی عربی کتاب کے بالمقابل عربی زبان میں کوئی کتاب لے آویں اور اپنے عالم ہونے کا ثبوت دیں۔ آپ علیہ السلام نے اس کتاب میں ایسے مرتد مولویوں کے نام بھی درج کر دیے جو کہ عیسائی مشنری بن چکے تھے، اور آپ علیہ السلام نے ان کو بطور خاص مخاطب فرمایا تھا۔ یہ 13 لوگ تھے۔ آپ علیہ السلام نے لکھا کہ اگر وہ آپ کی اس عربی کتاب کے بالمقابل کوئی عربی کتاب لے آویں تو 5000 روپیہ انعام پاویں، لیکن اگر وہ آپ علیہ السلام کی عربی کتاب کے بالمقابل کوئی عربی کتاب نہ لا سکیں، اور نہ ہی وہ توہین قرآن کی عادت کو چھوڑیں، اور نہ ہی وہ سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گالیاں دینے سے باز آویں، تو پھر ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے 1000 لعنت۔ اب نام نہاد علماء اس اصل حقیقت کو جانتے ہوئے جھوٹ بولتے ہیں اور آپ پر بہتان باندھتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے اپنے ان مخالف مسلمانوں پر لعنت بھیجی ہے جو آپ پر ایمان نہ لا رہے تھے۔ اس طرح یہ نام نہاد گمراہ علماء عوام الناس کو جماعت احمدیہ سے بدظن کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ سامعین و ناظرین کرام، پروگرام کو آگے بڑھانے سے قبل خاکسار درخواست کرتا ہے کہ اگر آپ کو یہ پروگرام پسند آئے تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں اور فیملی ممبر سے شیئر کریں، اور اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ تعالی احسن جزا۔ سامعین و ناظرین کرام، خاکسار سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی عربی کتاب نور الحق حصہ اول کا اردو ترجمہ قسط وار پیش کر رہا ہے۔ گزشتہ سے پیوستہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، اور قرآن میں مسیح کے پرندے بنانے کا ذکر حقیقی طور پر کہیں بھی نہیں، اور خدا نے اس قصہ کے ذکر کرنے کے وقت یہ نہیں فرمایا فَيَصِيرُ حَيًّا بِإِذْنِ اللَّهِ، بلکہ یہ فرمایا فَيَكُونُ طَائِرًا بِإِذْنِ اللَّهِ۔ سو لفظ فَيَكُونُ اور لفظ طَائِرًا میں غور کرو کہ کیوں اس علیم حکیم نے ان دونوں لفظوں کو اختیار کیا اور لفظ فَيَصِيرُ حَيًّا کو چھوڑ دیا۔ سو اس جگہ ثابت ہوا کہ اس جگہ خدا تعالی عز و جل کی مراد حقیقی خلق نہیں ہے، اور وہ خالقیت مراد نہیں جو اس کی ذات سے مخصوص ہے، اور اس کی تائید وہ بیانات کرتے ہیں جو بعض صحابہ سے تفسیروں میں بیان ہوئے ہیں، اور وہ یہ کہ عیسیٰ کا پرندہ اسی وقت تک پرواز کرتا تھا جب تک کہ وہ لوگوں کی نظروں کے سامنے رہتا تھا، اور جب غائب ہوتا تھا تو گر جاتا تھا اور اپنی اصل کی طرف رجوع کرتا تھا، جیسے عصا موسیٰ کا، اور عیسیٰ کا مردوں کو زندہ کرنا بھی ایسا ہی تھا۔ سو اس جگہ حیات حقیقی کہاں ثابت ہوئی؟ سو اسی لیے خدا تعالیٰ نے اس مقام میں وہ لفظ اختیار کیے جو اشتہارات کے مناسب حال تھے، تاکہ اس اعجاز کی طرف اشارہ کرے جو مجاز کی حد تک پہنچا تھا، اور مجاز کو اس لیے ذکر کیا
تا ان کے معجزہ کو جو خارق عادت بیان فرمائے۔ پس اس مجاز کو جاہلوں نے حقیقت پر حمل کر دیا اور ایسے مرتبہ میں داخل کیا جو الہی پیدائش کا مرتبہ ہے، حالانکہ وہ صرف نفخ مسیح اور اس کی روح کی تاثیر سے تھا اور اس کے ساتھ کوئی دعا نہیں تھی۔ سو ایسے سمجھنے والے ہلاک ہوئے اور بہتوں کو جاہلوں میں سے ہلاک کیا۔ اور قرآن تو کسی کو خدا کی خالقیت میں شریک نہیں کرتا، اگرچہ ایک مکھی بنانے یا ایک مچھر بنانے میں شراکت ہو، بلکہ وہ کہتا ہے کہ خدا ذاتاً و صفاتاً واحد لا شریک ہے۔ سو تم قرآن کو ایسا پڑھو جیسا کہ تدبر کرنے والے پڑھتے ہیں۔ سو جو امر عقلاً و نقلاً و استدلالاً ثابت ہو گیا، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، بجوز وہ ایسے شخص کے جس کے سر میں انسانی دانشمندی کا مادہ نہیں رہا اور ضیاءکاروں اور تحت السرا جانے والوں کے ساتھ جا ملا۔ اور ایسی باتیں کوئی منہ پر نہیں لائے گا مگر وہی جو توحید کی راہ کو بھول گیا اور پہلی جاہلیت کی طرف مائل ہو گیا، اور اس کی نظر ان عقیدوں کے لازمی نتیجوں اور چھپے ہوئے فسادوں تک نہیں پہنچ سکی۔ یا وہ شخص ایسے کلمات کہے گا جو جہالت کی باتوں پر اڑ بیٹھا اور تقلید کے دریا میں غرق ہو گیا، یہاں تک کہ انسانی آزادی کے نام و نشان کو کھو بیٹھا اور ایسے جال میں پھنس گیا جس میں سے نجات نہیں، اور ابلیس لعین کے نشان قدم کا پیرو ہو گیا۔ اور وہ شخص جو قرآن پر ایمان لایا اور اس کی ہدایتوں کو نیچے اپنے تئیں ڈال دیا، سو وہ ایسے عقائد پر کبھی راضی نہیں ہوتا، بلکہ وہ ایسی باتوں کو جو صریح قرآن کے مخالف اور اس کی محکم آیتوں کے کھلے کھلے معارض ہیں ناجائز سمجھے گا۔ اور اس سے بڑھ کر اور کون سا گناہ ہوگا کہ ایک شخص قرآن پر ایمان لا کر پھر رجوع کرے اور اس کی بعض ہدایتوں سے انکاری ہو جائے اور متشابہات کی پیروی کرنے لگے اور محکمات کو چھوڑ دے، قرآن کی تعریف کرے اور اس کے معانی کو ان کے مرکز مستقیم سے پھیر دے اور اپنی باتوں سے مشرکوں کو مدد دے۔ مگر وہ شخص جس نے کتاب اللہ سے پنجہ مارا اور جو کچھ اس میں ہے ان سب باتوں پر ایمان لایا اور سچ اور حق سمجھ لیا، پس اس پر کون سا حرج اور کون سا مذائقہ ہے اگر وہ ایسی روایتوں کو چھوڑ دے جو قرآن کے کھلے کھلے بیانات کی مخالف ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسے قطعی اور یقینی طور سے ثابت نہیں جو قرآن کے ثبوت اور تواتر سے برابری کر سکے، یا مثلا کوئی ایسے معانی ترک کرے جو نصوص قرآنیہ کے مخالف ہیں اور وہ معنی اختیار کرے جو اس کے موافق ہیں، اگرچہ تعویل سے ہی صحیح، بلکہ یہ تو نیک بختوں اور متقیوں کا طریق ہے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا مادر مومنہ کے طریق اور خصلت میں سے ہے۔ پس ایسے شخص پر جو مومن مسلمان پرہیزگار ہے اور خدا سے جیسا کہ حق ڈرنے کا ڈرتا ہے، واجب ہے جو حبل اللہ سے جو قرآن ہے پنجہ مارے اور اس کے غیر کی کچھ پرواہ نہ کرے جو اس کا مخالف ہے، اور جب دیکھے اور جب اس پر کھلے کہ بعض علماء سلف میں سے یا خلف میں سے کسی بات کے سمجھنے میں غلطی میں پڑ گئے ہیں تو اس کی دیانت سے بعید ہوگا کہ ان کی غلطیوں کی پیروی کرے اور آنکھیں بند کرے ان کو اور آنکھیں بند کرے اور آنکھ بند کر کے ان کو قبول کر لے اور کسی سمجھانے والے کے سمجھنے سے بعد نہ آوے اور ہمیشہ انہی غلطیوں پر اڑا رہے اور اس سچائی کی طرف جو کھل گئی اور اس ہدایت کی طرف جو ظاہر ہوگی التفات نہ کرے، کیونکہ جب ایک امر ثابت ہو گیا تو اس کے قبول کرنے سے چارہ نہیں اور اس سے کوئی گریز گاہ نہیں۔ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لا عدوہ، یعنی ایک مرض دوسرے کو نہیں لگتی، یعنی تجاوز نہیں کرتی ایک چیز دوسری تک، لیکن طبی تجارب سے اس کے مخالف ثابت ہو گیا اور ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ بعض مرضیں مثلا عاطشک کی بیماری ایک سے دوسرے کو لگ جاتی ہے
اور ایک عاطشک زدہ عورت سے مرد کو عاطشک ہو جاتی ہے، ایسا ہی مرد سے عورت کو، اور یہی صورت ٹیکا لگانے میں بھی مشاہدہ ہوتی ہے، کیونکہ جس پر چیچک والے کے خمیر سے ٹیکا کا عمل کیا جائے اس کے بدن پر بھی آثار چیچک ظاہر ہو جاتے ہیں۔ بس یہی تو ادوا ہے، سو ہم کیوں کر اس کا انکار کر سکتے ہیں؟ کیونکہ اس کا انکار علوم حسیہ بدیہہ کا انکار ہے جو تجارب طبیہ سے ثابت ہو چکے ہیں، اور ان میں ان بچوں کو بھی شک نہیں رہا جو کوچوں میں کھیلتے پھرتے ہیں۔ کہ جائے کہ عقل مند مردوں کو کوئی شک ہو، بس ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس حدیث کی تعویل کریں اور ان معانے کی طرف پھیر دیں جو ثابت شدہ حقیقت کے مخالف نہیں۔ اگر ہم ایسا نہ کریں تو گویا ہم ایک مخالف کو بلائیں گے تو وہ ہم پر اور ہمارے مذہب پر ٹھٹھا کرے، اور اس صورت میں ہم ٹھٹھا کرنے والوں کے مددگار ٹھہریں گے۔ پس ہم اس حدیث کی تعویل یوں کریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے قول لا ادوا میں ہرگز یہ ارادہ نہیں کیا کہ من کل الوجوہ ایک کی مرض دوسرے میں اثر آیت نہیں کرتی، اور کیوں کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا کہہ سکتے تھے جبکہ آپ نے ایک دوسری حدیث میں مجذوموں سے پرہیز کرنے کے لیے ممانعت فرمائی ہے اور ان کے چھونے سے ڈرایا۔ بس حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث سے بجوز اس کے کوئی مراد نہیں تھی کہ تمام تاثیریں ادوا وغیرہ کی خدا تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں، اور بجوز اس کے حکم اور ارادہ اور مشیت کے اس عالم کون اور فساد میں کوئی مؤثر نہیں۔ اور جب کہ ہم نے یہ تعویل کی تو ہم نے اعتراض کرنے والوں کے اعتراضوں سے رہائی پائی، اور مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مقام اور اس کے مشابہ دوسرے مقاموں میں جیسے نزول حضرت عیسیٰ وغیرہ میں بجوز تعویلی معنوں کے اور کبھی مراد نہیں لیے۔ اگر نزول عیسیٰ سے مراد در حقیقت عیسیٰ کا ہی آنا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے کہ وہ واپس آئے گا، نہ کہ یہ اترے گا، کیونکہ جانے کے بعد جو شخص آوے اس کو واپس آنا کہتے ہیں، نہ اترنا۔ پس تم مفسدوں کے فتنوں کے مددگار مت بنو، یہی سچی بات ہے، سو سچ کو قبول کرو، اور اگرچہ ایک بچہ کے منہ سے نکلا ہو، کیونکہ تمام سعادت حق کے قبول کرنے میں ہے۔ سو مبارک وہ لوگ جو حق کے قبول کرنے کے لیے جھک جاتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ شکریہ۔